أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ الانفال آیت نمبر 45 سے ہو رہا ہے. یہاں سے اللہ رب العزت پہلی ہدایت دے رہے ہیں. اب اس کو پہلی ہدایت کہہ سکتے ہیں، پہلا قانون کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے اس کو قانون کر رکھ دیا. اس کو آپ ہدایت نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ انسان کو ہدایت دے رہے ہیں. جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہونا ہے اس وقت کیا ہونا ہے، یعنی تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. یہ پیج میں سب سے نیچے آیت نمبر لکھی ہوئی ہے، آیت لکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 45. یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں میرے پاس تو آواز کا وہی سسٹم ہے جو ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے. آپ اپنے پاس چیک کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، اذا لقیتم فئۃ، جب تم فئۃ کہتے ہیں گروہ کو، فئۃ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں، لشکر کو کہتے ہیں. تو حکم عمومی ہے، موقع غزوہ بدر ہے. عمومی حکم موقع غزوہ بدر، تو مراد ابو جہل کا لشکر. اذا لقیتم، اذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ٹکراؤ، فئتن، اس لشکر سے. میرا یہ پین تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے. تو جب تم ٹکراؤ، جب تم مد مقابل آؤ اس لشکر کے. فئتن سے مراد تو کوئی بھی لشکر ہو سکتا ہے، فئتن سے مراد کوئی بھی لشکر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی اہل کفر کا لشکر مراد ہے. بس حدود اس کے لیے تم کو ہدایت دی جا رہی ہے. کیا ہدایت دی جا رہی ہے؟ ثابت قدم رہو. بس حدود ثابت قدم رہو. ثابت قدم رہنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ثابت قدم رہنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، ثابت قدم رہنے کے ساتھ ذکر اللہ کرو، کثیراً، کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. 2 پوائنٹس ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. ہمیں زیادہ تو کچھ معلوم نہیں ہے، البتہ چند باتیں جو سامنے آتی ہیں ان باتوں کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب دشمن کے مد مقابل انسان جاتا ہے تو اس وقت اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے بڑے اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دشمن کے سامنے جاتا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے جاتا ہے. جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ذکر اللہ وہ چیز پیدا کر دیتا ہے کہ جو کسی اور چیز سے ممکن نہیں ہے، جو کسی اور عمل سے ممکن نہیں ہے، کسی اور طریقے سے وہ ذکر اللہ ممکن نہیں ہے، وہ حوصلہ مندی ممکن نہیں. مجھے کئی ایسے حضرات جو کہ جہاد پر گئے، میرے خود والد صاحب فورسز میں رہے، تو لگے دشمن کے لیے اصل ہے ہائیڈنگ.
ہم دشمن سے چھپے ہوئے ہوں اور اس پر وار کر رہے ہیں، اس کو ہم تباہ و برباد کر رہے ہیں، اصل چھپ کر وار کرنا ہے۔ آج کی جنگ تو اصل یہی ہے کہ جتنا دشمن کے سامنے آپ نہیں ہوں گے اس قدر آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن کہنے لگے کہ جنگ کے درمیان زڑکئی چل رہی ہوتی ہے، یعنی ایک ایک انچ سے 6 گولیاں گزر رہی ہوتی ہیں، اور مستقل فائرنگ، اور اتنی خطرناک، اور بم، یعنی سامنے سے جنگ، سامنے سے دشمن کے سامنے سے 3 قسم کے وار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اوپر سے جہاز وہ آپ کے مورچوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے سے فوج، اور فوج کے پیچھے سے ٹینک، یہ بڑے گولے مار رہے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے گولے مار رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے جہاز مستقل فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فائرنگ ان کی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک چھوٹی گولیوں کی فائرنگ ہوتی ہے، اور ایک جو ہے وہ یہ۔ اب اس میں جو سب سے سامنے والی فوج جو ہوتی ہے نا، یہ سامنے والی فوج یہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے، وائرلیس کے ذریعے سے ٹینکوں کو ہدایت کرتی کہ آپ نے گولا کتنے فاصلے پہ پھینکنا ہے۔ ان کے پاس جو دوربینیں ہوتی ہیں، یہ دوربینیں ان کو دکھاتی ہیں کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے، ان میں یعنی سینٹی میٹر، کلومیٹر، اور وہ سب لگا ہوتا ہے۔ آپ جس بندے کو چیک کرتے ہیں وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دشمن آپ سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب یہ جو ہے، یہ فورسز اس فورسز کو اطلاع کرتی ہے، یہ فورسز جہازوں کو اطلاع کرتی ہے، اور جب ان کو اطلاع ہوتی ہے تو یہ پھر اسی جگہ پہ سپورٹ کر کے فائرنگ کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں بڑی تفصیل سے سمجھائی جاتی ہیں، بڑے طریقے سے سمجھائی جاتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ میدان جہاد میں مستقل فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن فوجی آپس میں انٹر کنیکٹڈ، ہماری جو فورسز، پاک فوج کی بات کر رہا ہوں، یا جو بھی دشمن کے مقابلے میں برسرے بیکار ہوتے ہیں، جیسے افغانستان وار کے اندر ہوا، ان کا آپس میں کمیونیکیشن نیٹ ورک کوئی ایسا مضبوط نہیں تھا، لیکن کیا ہوتا ہے، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ 3 گروہ جو ہیں اس میں ایک نے ایک دفعہ حملہ کیا، دوسرے نے حملہ کیا، پھر 2 نے اکٹھا حملہ کیا، پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے حملہ کرنا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دوسرے کو نقصان بھی ہو گیا۔ تو کیا ہے، تو پہلی چیز ہے ثابت قدمی۔ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی مزاحمت آپ کے اوپر ہوگی، آپ کو وہاں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ دشمن کی مزاحمت کے سامنے اگر آپ نے اپنے آپ کو روک لیا تو ظاہری بات ہے آپ نہ آگے چل سکتے ہیں، آپ نہ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے ثابت قدم۔ لیکن دوسری چیز جو سیکورٹی پرپز کے شدید خلاف ہے، سیکورٹی پرپزز کے شدید خلاف ہے، اللہ کہنے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، آج کے زمانے میں، تو یہ پہلے زمانے کی آیت ہوتی تو چلو سمجھ میں آتا، آج کے زمانے کے لیے کہنے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کی خاصیت ہے کہ یہ آپ کے اندر جا کے آپ کو جوش دلاتا ہے، آپ کے اندر جا کے آپ کو جوش دلاتا ہے، آپ کو پروک کرتا ہے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے۔ تو لہٰذا جب آپ کہیں گے نعرہ تکبیر، تو ظاہری بات ہے آپ کی لوکیشن فائنڈ ہو جائے گی، لیکن میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ایک جوش اور جذبہ سوار ہوتا ہے کہ بالکل مرنے والا آدمی، مرنے والا مجاہد، وہ جیسی اللہ کا نام زوردار اور جذبے کے ساتھ سنتا ہے، یعنی وہ دشمن کو دھول چاٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، یعنی بالکل مرتا ہوا آدمی ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ آگے 2 سے 4 منٹ میں اس کو نہ اپنی ماں کا خیال آتا ہے، نہ بیٹی کا خیال آتا ہے، نہ بیوی یاد آتی ہے۔ ذکر اللہ ایسی طاقت بھر دیتا ہے آپ کے اندر، آپ کو ایسا موٹیویٹ پرووک کرنا تو کہنا غلط ہوگا، ایسا موٹیویٹ کر دیتا ہے کہ آپ اس وقت کسی کی نہیں سنتے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
تو جو ہمارے فورسز اگلے مورچوں پہ ہوتے ہیں آج بھی، وہ نعرے تکبیر بار بار بلند کرتے ہیں، حالانکہ دشمن آپ کو فائنڈ کر سکے یہ سخت آپ کی ہدایات کے خلاف بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے تو اذا لقیتم فئۃ جب تم لشکر سے ملو فثبتوا تو نمبر 1 ثابت قدم رہنا، نمبر 2 وذکروا اللہ کثیرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو پھر تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ چنانچہ اس کے اندر بہت سی چیزیں آ گئی کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں، اصل ہے اللہ کا ذکر۔ یہ نقشہ ہم سمجھ چکے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پہلی ہدایت تھی، پھر آگے دوسری ہدایت، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ دیکھیے جی، دوسرا قانون کیا ہے؟ بڑا اہم ہے جی، بڑی ضرورت کی بات، بڑی اہم اور اہم ترین چیز ہے، اطاعت مع عدم تنازع والصبر، اطاعت مع عدم تنازع والصبر، اطاعت ایسی کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپس میں تنازع نہ ہو، اور اطاعت ایسی کرنی ہے کہ وہ صبر کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، چنانچہ یہاں پر یہی اس مقام پر یہی چیز ہے، اذا اطیعوا اللہ ورسولہ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بنیادی طور پر دو چیزیں، اطیعوا اللہ اور دوسری چیز ورسولہ، اور تیسری چیز ولا تنازعوا، اگر تم تنازع کرو گے تو فتفشل، ایک منٹ شیئر ایک منٹ آگے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ جو تیسرا قانون ہے، تیسرا قانون اطاعت مع عدم تنازع اور اطاعت مع صبر، اطاعت ایسی ہونی چاہیے جس میں آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، اطاعت ایسی ہونی چاہیے جس میں آپس میں کوئی تنازع نہ ہو، جس میں صبر ہو، تو اطاعت ہو اللہ تعالیٰ کی، لیکن چونکہ دشمن کا مقابلہ ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں، تو تنازع نہیں ہونا چاہیے اور صبر سے اطاعت کرنی ہے، یہ نہیں مجھے تو رزلٹ فوری کے فوری چاہیے، ایسا نہیں، صبر ہونا چاہیے، تو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اور رسولہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سمجھ لو کہ کوئی بھی جنگ امیر کی اطاعت کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی، کوئی بھی جنگ امیر کی اطاعت کے بغیر لڑی نہیں جا سکتی، جہاد کے اندر بنیادی چیز امیر ہے، اگر امیر نہیں ہے تو وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ جہاد میں ایک جھگڑا بن جاتا ہے۔ تو امارات اسلامیہ میں آج تک جو بھی جہاد ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک جو بھی جہاد ہوا امیر کی اطاعت کے ساتھ ہوا، امیر کی اطاعت کے بغیر جہاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر تم ایسا کرو گے تو دیکھو، اگر تم اطاعت نہیں کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی اور آپس میں جھگڑا کرو گے تو فتفشل، تم لوگ کمزور ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو یہ اطاعت نہ کرنے کے بنیادی طور پہ دو معاملات ہیں، اگر اطاعت نہیں ہوگی تو بنیادی طور پر یہ دو غلطیاں، یہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ دیکھیے صلاح الدین ایوبی کیا کرتے تھے، یہ شب مارنے کا ان کا طریقہ تھا، انہوں نے رائج کیا تھا کہ شب مارتے تھے وہ اس طریقے سے کہ دشمن کا لشکر ہے اور دشمن کے لشکر کا پوری جاسوسی کا سسٹم ہوا کرتا تھا، اور اس کے پیچھے اللہ ہوتا تھا، خیمے ہوتے تھے، اور یہ لشکر جو ہے وہ یہاں پر پڑا ہوتا تھا طریقہ کار کے مطابق۔ تو صلاح الدین ایوبی نے جو ٹرپنگ بنائی ہوئی تھی 5 ٹولی جو شب خون آتی تھی، جس کو آج آپ کہہ سکتے ہیں خودکش بمبار، صلاح الدین ایوبی نے بنائے ہوئے تھے، اور وہ اس طریقے سے خاص اس میں مجاہدین ہوتے تھے، وہ اس طریقے سے دشمن کو کاٹتے ہوئے جاتے تھے، رات جب ضرب لگاؤ اور بھاگو،
आप अलैहिस्सलाम ने भी जंग में ये तरीका का इस्तेमाल किया है। कुछ लश्कर इस तरह जाते थे, कुछ लश्कर इस तरह जाते थे, कुछ लश्कर इस तरह जाते थे, कुछ लश्कर इस तरह जाते, फिर वापस आते, फिर जाते, फिर वापस आते, फिर जाते। उनका ये था कि जब तक दुश्मन को तहस नहस न कर दें उस वक्त तक आपने हिलना नहीं। अब ये टोली होती थी 1000 की, वो दुश्मन का लश्कर है 1 लाख का। अब 1000 लोग, इनको क्या तहस नहस करेंगे, मुमकिन नहीं। गल्ले को आग लगा देते थे, ये खैमों को आग लगा देते थे। इससे क्या होता था, फतफ शुरू हो जाता था, दुश्मन कमजोर पड़ जाता था। दुश्मन को तोड़ते नहीं थे लेकिन दुश्मन कमजोर पड़ जाता था। वतज़हब रिहुकुम, और वो डिमोटिवेट हो जाता था। तज़हब रिहुकुम का माना, अगर हवा उखड़ जाना उर्दू में है, लेकिन आज की जबान में अगर कहें तो वो डिमोटिवेट हो जाते थे। ठीक है? और जो बंदा डिमोटिवेट होता है वो चाहे कितना भी काबिल हो किसी काम करने के लिए, कितना काबिल हो, उसका जहन मुंतशिर है, उसका जहन खराब है। अब एक बहुत ही बहादुर किस्म का सिपाही सालार है लेकिन उसकी टांग टूटी हुई है, तो जाहिर बात है वो जंग में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता। वो तज़हबरी डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन ये कैसे पैदा होता है, आपस में तनाजु से। चुनाचे आज हमारा मुल्क खास तौर क्यों बर्बाद है, इसलिए कि तनाजु आपस में हो जाता है। जो कोई भी आता है आपस में लड़ाता है, जो भी आता है आपस में झगड़ा करवाता है। और इताअत बारी ताला और इताअत रसूल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आम हालात भी ये हैं, तो हालात जंग में भी ये अतिउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ, एक उसूल मिल गया किसी भी कौम को स्टेबल करने का। देखिए, इताअत अल्लाह ताला की और तनाज़ु ना। फिर तीसरी चीज इसके अंदर सब्र, कौम के अंदर सब्र होना चाहिए। अगर कौम में सब्र नहीं होगा तो कौम का नुकसान हो जाएगा। अब देखें, सिवाय सब्र के अभी हमारे पास कोई चारा नहीं, लिहाजा बस ये तो वक्ती मरम है, बस चुप हो जाओ और क्या कर सकते। अल्लाह कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि मुझे गिनती आती है 1 लाख तक, ठीक है, मुझे 1 लाख तक गिनती आती है। तो आप मुझे बताएं, क्या दुनिया में रकम 1 लाख से ज्यादा नहीं होती? होती है, डेफिनेटली होती है। लेकिन मेरी गिनती 1 लाख तक महदूद है, मुझे 1 लाख से ऊपर गिनती नहीं आती। एक मिसाल दे, मेरा मेडिसिन का इल्म पेनाडोल तक है, ठीक है, मेरा मेडिसिन का इल्म पॉन्स्टान तक है, ठीक है। क्या दुनिया में पेनाडोल पॉन्स्टान के अलावा कोई गोली नहीं होती? होती है, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज का मुझे पता है इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है, तो इसके अलावा भी जहां में बहुत कुछ होता है, लेकिन मुझे इतना पता है। लिहाजा अल्लाह कहते हैं सब्र करो, तुम्हें थोड़ा सा पता है, लिहाजा तुम ज्यादा अपनी अकल मत लड़ो, अपनी सोचों को मत घुमाओ, लिहाजा सब्र से रहे। इन अल्लाह मअस-साबिरीन, एक लामहदूद ताकत तुम्हारे साथ है, उसकी मायत तुम्हारे पास है। जब एक लामहदूद ताकत की मायत तुम्हारे साथ है तो तुमको परेशानी, तुमको कुछ ऐसा नहीं करना कि जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन बने, जिसकी वजह से तुम्हारे हालात बिगड़े। चुनांचे किसी भी कौम को स्टेबल करने के लिए, किसी भी लश्कर को स्टेबल करने के लिए, किसी भी घर को स्टेबल करने के लिए और किसी भी बंदे को स्टेबल करने के लिए, मुझे आपको स्टेबल करने के लिए 3 हिदायत हैं जिंदगी की। जो 3 हिदायत हैं बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह हैं। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत, वला तनाज़उ, मुकाबलेबाजी मत करो, वस्बिरु, सब्र सब्र से रहो, ठीक है। जब सब्र से रहोगे, तनाज़ा झगड़ा नहीं करोगे, मुकाबलाबाजी नहीं करोगे, सब्र से रहोगे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे, तो मामला सेट हो जाएगा। हमारे एक साथी हैं, हज के लिए पूरी, यानी मैंने तो कोई एफर्ट नहीं की, लेकिन उनकी एफर्ट्स इतनी ज्यादा है कि मैं हैरान हूँ, या अल्लाह कोई हज के लिए इतना भी पागल हो सकता है। और नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो अब परेशान क्या करें। तो उनको भी मैंने ये अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, वला तनाज़ो, और तुम अल्लाह से जो नाराज बैठो, तुम जो इसकी वजह से झगड़े कर रहे हो, तुम इसकी वजह से कभी इस ट्रैवल एजेंट को मुकाबला करते हो, जी तुमने ये कहा था, तुमने वो, छोड़ो, दफा करो।
واصبروا صبر سے، تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچا ہوا ہے، تم جانتی، ٹھیک ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہیں تو آپ کو اللہ کی معیت چاہیے یا پھر اپنی مرضی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ہر بندے کو اللہ کی معیت چاہیے۔ تو ہمارے سبق میں یہ چیز بڑی بڑی اہم ہے جو ہمیں سمجھانا مقصود ہے، صرف لشکر کی بات نہیں ہے بلکہ اور بھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ یہ دیکھ لیجیے، میں اس کی سلائڈ بھی آپ لوگوں کو بھیج دوں گا، اور اس کے اندر ساری بات موجود ہے۔ کفار قریش کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی اور بڑی اہم آیت ہے، اس کو ذرا پڑھ لیجیے، اس سے بہت سمجھ میں بدر میں اتراتے ہوئے آئے تھے، تکبر کرتے ہوئے یہ لوگ آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کی تھے کہ اللہ قریش آگے غرور اور تکبر میں سرشار اور جنگ کے لیے تیار، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اب وہ مدد ہدایت کو جس ہم سے وعدہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے بعد پیغام بھیجا، تم قافلہ کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں گے، 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، بہت کچھ کھانے پکائیں گے، شرابیں پئیں گے، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں گے، عرب میں ہماری شہرت ہوگی، ہماری ہیبت ہمیشہ رہے گی۔ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بدر میں پہنچے تو شراب کی جام کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، کنیزوں کے ساز و نوا کی جگہ ان کو رونے والیوں نے ان کو رویا، اونٹوں کے ذبح کرنے کی جگہ ان کی اپنی گردنیں کٹی۔ کافروں کی ریاکاری اور فخر و غرور و تکبر کے برے انجام سے مسلمان عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری بات ہے، اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات یعنی اتنی سمجھنے والی بات ہے نہیں، تو یہ بنیادی بات ہے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ تم اہل کفر کی طرح مت ہو جانا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، پہلی چیز کا فقدان ہو گیا۔ جب پہلی چیز کا فقدان ہو گیا تو بات اللہ رب العزت نے وَلَا تَكُونُوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و رسولہ تو نہ ہوا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، بطرًا، بطرًا تکبر کے ساتھ۔ اصل میں لفظ بطر آتا ہے چھٹلانے کے بارے میں، بطر آتا ہے تکبر کے بارے میں، ٹھیک ہے، بطر آتا ہے غلط مقابلے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو بطرً تکبر کے ساتھ نکلے، نمبر ایک تو یہ، نمبر دو، وہ جنگ کے لیے کوئی اتنے پوزیٹیو نہیں تھے، وریا الناس، لیکن لوگوں کے سامنے اپنا بڑھاوا چاہتے تھے، لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے دیکھو ہم کتنے فارورڈ قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ایک عمل تھا یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یہ ان کا جرم تھا، یہ وقتی جرم تھا اور یہ مستقل جرم تھا، تو 3 جرم ہوئے۔ یصدون عن سبیل اللہ واللہ بما یعملون محیط، اللہ اور بے شک اور اللہ کی ذات وہ ہے بما یعملون محیط، جو وہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر کچھ اور باتیں ہیں، سراقہ بن مالک کا واقعہ ہے، اس کے حوالے سے تفصیل ہے، انشاءاللہ آئندہ کروں گا۔ آج کا ہمارا سبق یہی تک ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو اپنا سوال کر لیں، میں 1 منٹ تک آپ کا ویٹ کروں گا، اس کے بعد جو سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔